زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔ اور روح کو جوڑنے کے لیے یہ جو ہم روز کی عبادات کرتے ہیں، اس کے اندر روح پیدا کرنا ضروری ہے، اس کے اندر توجہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ توجہ کیسے پیدا ہوگی؟ ایک نیت سے، ایک نیت سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد نصیحتیں ہیں بہت ساری۔ رسول کریم کی نصیحتیں متعدد اصحاب کے حوالے سے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان میں سب سے بہترین اور جامع نصیحتیں حضرت ابو ذر کے نام ہیں۔ ابو ذر کو بلایا کرتے تھے اور آپ کے سامنے روز کوئی نہ کوئی بات کر دیا کرتے تھے، یہ تمہیں میری نصیحت ہے، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ ان نصیحتوں میں سے جو سب سے اہم ترین نکتہ ہے، سب سے اہم ترین نکتہ وہ یہ نکتہ فرماتے تھے کہ دیکھو، انسان جو کچھ پاتا ہے وہ اپنی نیت کے عوض پاتا ہے، اس لیے جو کام کرو اس کام میں اپنی نیت کو خالص کر لو۔ اگر انسان سڑک چلتے ہوئے جہاں پانی ہے وہاں پر اس نیت سے آہستہ چلے کہ اس پانی کی چھینٹیں کسی اور انسان کو نقصان نہ پہنچائے، صرف اس نیت سے، یہی اس کا چلنا اور وہاں پر اپنی رفتار کم کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی عبادت ہے۔ فرق کیا ہے اس انسان میں جو بغیر نیت کے وہاں سے آہستہ گزرا اور اس انسان میں جو نیت کے ساتھ آہستہ گزرا؟ فرق کیا ہے؟ فرق صرف نیت کا ہے۔ یا فرض کریں دو افراد ہیں، ایک گزرتا ہے اپنی گاڑی بچانے کے لیے اور ایک گزرتا ہے اپنے ساتھ والے ان انسانوں کو کیچڑ سے بچانے کے لیے۔ دونوں کا عمل ایک ہے، نیتوں میں فرق ہے۔ اس نیت کے فرق کی وجہ سے ایک کا عمل عبادت ہے اور دوسرے کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نیت چھوٹی ہے یا بڑی ہے، نیت سب سے اہم ہے، سب سے اہم۔ اس لیے فرمایا کہ نیت کر لو۔ حتیٰ یہ جو آپ پانی پیتے ہیں، پانی پیتے ہوئے اگر نیت کر لیں کہ یہ آپ جو 2 گھونٹ پانی کے حسین ابن علی کی یاد میں پی رہے ہیں اور ان کی پیاس کو یاد کر رہے ہیں، یہی 2 گھونٹ پانی پینا عبادت بن جاتا ہے۔ دوسرے لوگ بھی پانی پی رہے ہیں، آپ بھی پانی پی رہے ہیں، ان کی عبادت نہیں ہے، آپ کی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اور ان کی نیتوں میں فرق ہے۔ انہوں نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے پی اور آپ نے حسین ابن علی کی یاد میں ان کی نیاز سمجھ کر ان کی پیاس کو یاد کر کے پی۔ اسی نیت کے فرق کی وجہ سے یہ عبادت ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ کتنا چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں، چھوٹے چھوٹے نسخے، لیکن وہ نسخے جن پر توجہ دینے سے انسان کی نیت، اسی نیت کی وجہ سے، توجہ کی وجہ سے اس عمل کے نتائج اتنے زیادہ بدل جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں کام چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اپنے سائز کے حوالے سے کبھی بھی مقبول نہیں ہوتا۔ سائز اللہ کی بارگاہ میں اہم نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم میں جب ان آیات کو پڑھتے ہیں جو امیر المومنین کے حوالے سے ہیں، یا آپ وہ واقعہ پڑھتے ہیں جب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی ایک مسکین کو، مانگنے والے کو دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے کبھی سوچا کہ اس انگوٹھی کے عوض کیوں آیت اتاری؟ کیوں؟ کیا انگوٹھی بہت قیمتی تھی؟ وہ لوگ جو امیر المومنین کی روح سے اور دین کی ان
بنیادی معرفتوں سے آگاہ نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین کی انگلیوں میں جو انگوٹھی تھی چونکہ بہت قیمتی تھی اس لیے اس کے دینے پر آیت اتری، جبکہ اللہ کی نگاہ میں پتھر اور سونے میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ رسول اللہ کی نگاہ میں اشرفیوں اور مٹی کے ڈھیلے میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے لیے یہ قیمتیں اہمیت نہیں رکھتی۔ ان کے ہاں کیا ہے؟ ان کے ہاں آپ کی نیت ہے کہ آپ کس نیت سے کون سا کام کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ آج یہاں پر کیوں تشریف لائے؟ اس مجلس میں چاہے 2 آدمی ہوں یا 2 لاکھ آدمی ہوں، قبولیت کا معیار 2 لاکھ نہیں ہے، 2 بھی نہیں ہے۔ قبولیت کا معیار میری اور آپ کی نیت ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کچھ کی عزاداری قبول ہو اور کچھ کی نہ ہو۔ نیت کہ آپ کس نیت سے تشریف لائے۔ نماز بھی اسی طرح سے، روزہ بھی اسی طرح سے، باقی عبادات بھی اسی طرح سے۔ آپ نماز روز پڑھتے ہیں، نماز کے بارے میں دین کا حکم کیا ہے؟ ان الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ ہے نا قرآن کریم میں کہ نماز پڑھو۔ ان قبلت قبل ما سواہا، اگر یہ نماز قبول ہوتی ہے تو باقی تمام اعمال بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، رسول کریم نے فرمایا کہ اگر یہ رد ہو جائے تو باقی تمام اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ اسی طرح سے صادق آل محمد نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے اپنی نماز ترک کر دی، اس نے کفر کیا۔ یہی نماز جس کے بارے میں فرمایا کہ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، اگر یہ قبول ہو تو باقی تمام اعمال قبول ہیں۔ حج بھی قبول ہے، نیاز بھی قبول ہے، زیارت بھی قبول ہے، عمرہ بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے، جہاد بھی قبول ہے، یعنی باقی تمام اعمال قبول ہیں اگر یہ نماز قبول ہو۔ وَإِن رُدَّتْ، اور اگر یہ رد ہو جائے تو پھر باقی تمام اعمال بھی مردود ہیں، یعنی رد شدہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گویا جڑ نماز ہے۔ اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میری نماز قبول ہے یا نہیں ہے؟ نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، کیسے میں جانچوں؟ میرے ہاتھ میں کوئی کسوٹی ہے، میرے ہاتھ میں کوئی معیار ہے جس معیار کے تحت میں اندازہ لگاؤں کہ میری نماز قبول ہے یا نہیں ہے؟ رسول کریم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ میں کیا کروں، کیسے مجھے پتا چلے؟ رستہ بتا دیں گے، طریقہ بتا دیں گے، فرمائیں گے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو تمہیں فحشاء منکرات یعنی برائیوں سے، نافرمانی سے روک سکے۔ اگر تمہاری نماز تمہیں برائیوں سے روک رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری نماز درست ہے۔ معیار ہمارے ہاتھ میں۔ اب جب معیار ہمارے ہاتھ میں تو کیسے مجھے پتا چلے گا کہ میری نماز نے مجھے روکا یا نہیں روکا؟ جب میں اپنی نماز پڑھتے ہوئے عقل اور شعور کے ساتھ دیکھوں کہ آیا میں نماز میں جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں اس میں صرف میرا جسم شامل ہے یا میری روح بھی شامل ہے؟ جھکنا، رکوع، اٹھنا، قیام، پیشانی زمین پر رکھنا، سجدہ، قیام و رکوع و سجود میں
میرا جسم حرکت کرتا ہے، آیا میرے جسم کی حرکت کے ساتھ میری روح بھی حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اگر میری روح حرکت کر رہی ہے تو پھر جب میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کہتا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بار الہ مجھے اس بار میرے گناہ معاف کر دے، اگلی بار میں گناہ نہیں کروں گا، ابھی میں توبہ کر رہا ہوں۔ کب ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں؟ دو سجدوں کے درمیان۔ جب ہم دو سجدوں کے درمیان یہ جملہ پڑھتے ہیں تو اس جملے کے پڑھنے کے بعد اگلے دو سجدوں میں پھر یہی جملہ پڑھتے ہیں۔ فجر میں دو نمازیں ہیں، دو رکعتیں ہیں، اور ان دو رکعتوں میں ہر رکعت میں دو سجدے ہیں، اور ان دو سجدوں کے درمیان ہم یہی پڑھتے ہیں 4 دفعہ، ظہر میں 8 دفعہ، عصر میں 8 دفعہ، مغرب میں 6 دفعہ، عشاء میں 8 دفعہ۔ ٹوٹل دیکھ لیجئے کہ ہم 24 گھنٹوں میں صرف اپنے فرض نمازوں میں، واجب نمازوں میں، جن سے مفر کوئی نہیں آئے، جن سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا، جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ہم کتنی دفعہ اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ بار الہ بس اس دفعہ میں آخری بار تجھ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، اگلی دفعہ گناہ نہیں کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ جب میں ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ کے یا مصلی میں نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہوں، اور باہر نکلنے کے بعد میری نگاہ کسی نامحرم پر پڑتی ہے، میری زبان کوئی جھوٹ بولتی ہے، میرے کان کوئی غیبت سنتے ہیں یا حرام سنتے ہیں یا گانا سنتے ہیں یا کوئی جھوٹ سنتے ہیں، اور اس کے بعد میری زبان اسی جھوٹ اور غیبت کو دوسروں تک منتقل کر رہی ہوتی ہے، تو کیا اس وقت میں متوجہ ہوں کہ نماز میں میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اگلی دفعہ جب آؤں گا تو یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اب میں دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کر چکا ہوں؟ اگر میری نماز مجھے میری عملی زندگی میں ان برائیوں سے جن کا تعلق آنکھ سے ہے، جن کا تعلق کان سے ہے، جن کا تعلق منہ سے اور زبان سے ہے، جن کا تعلق میرے ہاتھوں سے ہے، جن کا تعلق میری آنکھوں سے ہے، یہی 5 اعضاء ہیں نا، حواس خمسہ، جن گناہوں کا تعلق میرے جسم کے ان حواس خمسہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر میں اپنے جسم کے ان 5 اعضاء پر کنٹرول کر سکوں تو میری نماز پاکیزہ ہو جائے گی، میری نماز زندہ ہو جائے گی۔ چونکہ نماز میں توجہ تب ہوتی ہے جب میری آنکھ نماز میں ان چیزوں کو نہ دیکھے جو میں نے نماز سے باہر دیکھی تھی، میرے کان، میری سوچ، چونکہ میری سوچ اور میری روح تک غذا پہنچانے کا ذریعہ یہی حواس خمسہ ہیں، روح کی تسکین کا ذریعہ یہی حواس خمسہ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، زبان ہے، پیٹ ہے۔ اگر میں نے ان چیزوں کو حرام کی سپلائی سے روک دیا، روح تک حرام کو پہنچانے سے روکنے میں کامیاب ہو پایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی روح کو پاکیزہ رکھا ہے، اور جب میری روح پاکیزہ ہوگی تو نماز میں خیالات میں بھٹکوں گا نہیں۔ پھر جب نماز میں کھڑا ہوں گا اور کہوں گا اللہ اکبر، تو واقعی میری روح میری آواز کے ساتھ پکار رہی ہوگی کہ واقعی اللہ اکبر۔ جب میں اس کیفیت میں بیٹھ کر تشہد میں کہہ رہا ہوں گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو میری روح پکار رہی ہوگی کہ بار الہ تو اتنا عظیم ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی مخالفت بھی تیری بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، اگر کوئی ہوئی ہے مخالفت تو وہ تو مجھے معاف کر دے، اور میری روح کی آواز ہوگی، اور جب میری روح کی آواز ہوگی تو اس کا اثر میرے معاشرے پہ کیا نکلے گا؟ اور طرف بات یہ ہے کہ اس کا اثر میرے معاشرے میں کیا نکلے گا؟
وہ اثر دیکھیے وہ کیا ہے. مثال سے سمجھا دیتا ہوں. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. آپ اگر کہیں پر بیٹھے ہوئے ہو, کوئی شخص سوئی چبو دے, آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ فوراً چیخیں گے, چلائیں گے, یعنی اپنے درد کا اظہار کریں گے کہ مجھے سوئی چبھنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. کریں گے یا نہیں؟ یہ درد کی وجہ کیا ہے؟ سوئی کا چبونا. گناہ کا اثر کیا ہے؟ روح میں درد کا احساس. جس طرح سے جسم میں درد کا احساس انسان کو رد عمل دینے پر مجبور کرتا ہے, اسی طرح سے گناہ کا جو اثر ہے وہ روح پر ہے. روح اگر پاکیزہ ہوگی تو روح فوراً منعکس کرے گی اپنا رد عمل, فوری طور پر ریئیکشن دے گی, اور جب ریئیکشن دے گی تو سمجھ لیجئے روح زندہ ہے. جس طرح سے جسم اگر زندہ ہو تو اس درد کا درد دینے والے کے مقابلے میں رد عمل دیتا ہے. اگر آپ کسی مردہ کو سوئی نہیں آری سے کاٹنا شروع کر دیں, سوئی سے چبوئے نہیں, چاقو سے کاٹنا شروع کر دیں, اس کی طرف سے کوئی رد عمل آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ وہ مرا ہوا ہے. جب روح مر جاتی ہے, جب روح مر جاتی ہے, اگرچہ بدن کے اندر زندہ ہوتی ہے, لیکن گناہ کے احساس کے مقابلے میں روح جب مر جاتی ہے تو پھر گناہ کی انجام دہی کے نتیجے میں روح کی طرف سے انعکاس, رد عمل, ریئیکشن نہیں آتا. یہ روح کی موت کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح مری ہوئی ہے. اس لیے غالباً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے, فرمایا کہ جب انسان پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے, پہلی دفعہ, تو یہ گناہ اس کی روح پر ایک سیاہ نقطے کی صورت میں اپنا اثر مرتب کرتا ہے. اگر انسان متوجہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے, میں نے نافرمانی کی ہے, فوراً اللہ کی بارگاہ میں جائے, معذرت کرے, توبہ کرے اور ارادہ کرے کہ اب میں نے یہ گناہ نہیں کرنا, اور اس پر مصمم ہو جائے, زبانی نہیں, مصمم ہو جائے, تو اس توبہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کا جو سیاہ اثر ہے اس کو وہیں پر ختم کر دیتا ہے, اور روح دوبارہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور نورانی ہو جاتی ہے. لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرتا اور اسی طرح سے اس کو جاری رکھتا ہے تو وہ سیاہ ڈاٹ, نقطہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگتا ہے پورے دل کے اوپر, اور جب یہ پھیلتا ہے تو پھر کینسر کی طرح سے ہو جاتا ہے. جب کینسر کا مرض پھیل جائے تو پھر آپ چاہے دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں, اس کا علاج پھر نہیں آئے, پھر آپ کا دل سڑ گیا اور موت آپ کا مقدر ہے. اس لیے اگر انسان گناہ کے نتیجے میں توبہ نہ کر پائے اور گناہ کا اثر آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جائے تو وہ نوبت آتی ہے کہ پورے دل کو وہ گناہ سیاہ کر دیتا ہے, اور جب دل سیاہ ہو جائے تو اس کے بعد قتل کرے اس کو اثر نہیں پڑتا, چوری کرے اس کو اثر نہیں پڑتا, دوسروں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالے اس کو اثر نہیں پڑتا. وہ حیوانات کی طرح سے انہی لذتوں کو ہی اپنی زندگی سمجھتا ہے جو اس کے لیے زہر ہوتے ہیں ایک انسان ہونے کے حوالے سے. لہذا بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں گناہوں میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اب اگر آپ کوئی ان کو نصیحت کریں تو وہ ہنس کر مذاق اڑاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو گناہ نام کی کسی غلاظت کا احساس ہی نہیں ہوتا. گناہ غلاظت بھی ہے اور گناہ درد بھی ہے. جب گناہ کی غلاظت کا احساس نہ ہو تو پھر ایسا شخص اس کیڑے کی طرح سے ہو جاتا ہے جو غلاظت کے اندر پروان چڑھتی ہے. ایسے کیڑے ہیں نا, آپ عام طور پر روٹین میں دیکھ لیں,
کہیں گلی میں گزرتے ہوئے جہاں غلاظت پڑی ہوگی وہاں پر کیڑے اس کے اندر پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. آپ کو گھن آ رہی ہوتی ہے, لیکن ان کیڑوں سے پوچھیں کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, وہ بڑے مزے سے انہی غلاظتوں سے اپنی زندگی چلا رہے ہوتے ہیں. جب انسان خدا سے دور ہو جائے, پہلے دن کبھی بھی دور نہیں ہوتا, دوسرے دن کبھی دور نہیں ہوتا, تیسرے دن کبھی دور نہیں ہوتا. یہ دور ہونا تدریجی عمل ہے. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہر گزرتا لمحہ اس کو رب سے اور رب کے نمائندوں سے دور کرتا چلا جاتا ہے, اور گزرتے گزرتے دور ہوتے ہوتے وہ اس نقطے تک پہنچ جاتا ہے کہ اب ان غلاظتوں میں ہی اس کو لذت فیل ہوتی ہے. جو لوگ اللہ سے دشمنی کرتے ہیں, ائمہ اطہار علیہ السلام کی معرفت اور معارف سے دوری اختیار کرتے ہیں, ان کو پھر اسی طرح کی غلاظتوں میں جینے میں لذت فیل ہوتی ہے. نتیجتاً وہ نماز پڑھیں, ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں, روزہ رکھیں کوئی فائدہ نہیں. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا, آپ کے اسی شہر میں بڑے بڑے کاروباری ہیں جو سال میں ایک دفعہ عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں, حج کے لیے چلے جاتے ہیں, سارے گناہ دھلوا کر واپس آ جاتے ہیں 0 میٹر بن کے, اور 0 میٹر ہو کے پھر سے شروع کر دیتے ہیں. رشوت بھی, چور بازاری بھی, اور کرپشن بھی, اور ہر طرح کا گناہ, ہر طرح کی قانون شکنی. یہ کیا ہے اصل میں؟ ایک طرف سے عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے, دوسری طرف سے دل کہہ رہا ہوتا ہے اس میں لذت ہے. دل کی مانتے ہیں, عقل کی نہیں مانتے. دل حیوان ہے, عقل انسان ہے. جب عقل کی نہ مانے اور حیوان کی مان لے تو حیوان بن جاتے ہیں. پھر اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ عقل کی تسکین کے لیے, عقل کو غلط فہمی کا شکار کر کے اس کی اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے جا کر ایک زیارت کر لیں گے, ایک عمرہ کر لیں گے, ایک روزہ رکھ لیں گے, اور واپس آ کے دوبارہ سے وہی کام شروع کریں گے. کہیں گے ہم نے اپنے سارے گناہ دھلوا لیے ہیں. اللہ اس لیے عزیزان گرامی, یہ جو مجالس ہیں, یہ جو عبادات ہیں, یہ جو ہماری روز کی ایکٹیویٹیز ہیں, ان میں صرف ایک چیز, چھوٹی سی چیز, اور وہ کیا ہے؟ آپ کی نیت, توجہ, شعور کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کیوں کرنے جا رہا ہوں. عادتاً نہیں. جو چیز عادت بن جائے وہ ثواب کا باعث نہیں ہوتی. جو چیز عادت بن جائے وہ انسان کی ترقی کا باعث نہیں بنتی. وہ چیز جو عادت نہ ہو بلکہ انسان اپنے آپ کو مجبور کر کے اس کام کی طرف جائے, اور نتیجتاً آہستہ آہستہ اس کو اپنے پوری اپنی ہستی کا حصہ بنا لے کہ اس کے بغیر اب جی نہ سکے. یہ تدریجی عمل ہے, آہستہ 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 آہستہ. اس لیے ہم سے کہا گیا کہ جب مسجد میں جاؤ تو اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑو اور ان کو لے کر جاؤ, تاکہ وہ بچے آہستہ 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 مسجد کی اس بابرکت اور پاکیزہ فضاؤں سے سیکھیں بھی اور ان کی روح کا حصہ بنے مسجد. عزاداری سید الشہداء میں جاؤ تو بچوں کو, بیوی کو, ماں کو, بہن کو لے کر جاؤ تاکہ ان کی پوری ہستی کا حصہ بنے, لیکن تقلیدی طور پر نہیں, عادت کے طور پر نہیں, شعوری طور پر. آپ ذرا دیکھیے, آپ بھی جاتے ہیں جلوسوں میں, میں بھی جاتا ہوں, میں بہت زیادہ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں قریب سے. ہماری خواتین, مائیں, بہنیں آتی ہیں, عادتاً کچھ دیر گھومتی ہیں, سبیلوں سے پانی وغیرہ, شربت وغیرہ پی لی اور راؤنڈ لگایا اور واپس چلے گئے. چلے بھئی, زیارت ہو گئی. وہ جو اصل چیز ہے وہ غم حسین کے اس معرکے میں شامل ہو کر حسین ابن علی کی
اس جد و جہد کا حصہ بننے کی نیت ہے کہ کیا میں اس کا حصہ بن رہا ہوں یا نہیں بن رہا. آیا واقعی میں حسین کی عزاداری میں شریک ہو کر، چاہے 2 بندے ہوں چاہے 4 بندے ہوں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں کا اجتماع ہو، 4 بندے بھی اگر ہوں تو ان 4 کے ساتھ میں 5واں بن کر ان کی طاقت میں اضافے کا ذریعہ بن کر حسین ابن علی کے پرچم کو سربلند کرنے والوں میں شامل ہو رہا ہوں یا صرف تماشائی بن کے جا رہا ہوں. ایک نیت، صرف ایک نیت، ایک ارادہ، ایک شعور. یہی ارادہ، یہی شعور انسان کی تمام زندگی کا رخ چینج کر دیتا ہے اور انسان کی زندگی میں اس عمل کے اثرات کو پیدا اور زندہ کرنے کا باعث بنتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ ایام اسرائے کربلا کے ایام ہیں، اسیروں کے ایام. یہ ایام شہداء کے نہیں ہیں بلکہ ان کے ہیں جو ہر روز کئی بار شہید ہوتے تھے. سوچنے والی بات ہے. وہ کربلا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جنہوں نے اپنی گردنیں کٹائی اور شہید ہو کر آسودہ خاک ہوئے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو ان شہداء کے بعد ہر گزرتے لمحے میں قتل بھی ہوتے تھے، زندہ بھی ہوتے تھے. ہر گزرتے لمحے میں ہونے والے مظالم کے نتیجے میں ایک دفعہ مر جاتے تھے، پھر زندہ ہو جاتے تھے. یہ مرحلہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، آسان مرحلہ نہیں ہے. آپ کی نگاہوں کے سامنے اگر آپ کی ناموس کی طرف کسی کی نگاہ اٹھ جائے تو آپ مرنے کو ترجیح دیتے ہیں اس جینے سے. یہ مرنا ہے. جس کی غیرت جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے. اہل البیت کون ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ کی زمین پر غیرت کا نام ہے، غیرت اللہ. اس لیے جب آپ اہل البیت پر ہونے والے مظالم کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ہر دن اہل البیت کے یہ اسیر جام شہادت نوش کرتے تھے، ہر دن دوبارہ زندہ ہوتے تھے، ہر دن اس امتحان سے گزرتے تھے. اس لیے اگر ہم سید الساجدین کے بارے میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جب تک زندہ رہے خون کے آنسو روتے رہے، تو اس لیے ہے کہ کربلا کے بعد کا ہر دن ان کو رلاتا بھی تھا، ان کو مارتا بھی تھا. حمید ابن مسلم نے عاشور کے بعد کے واقعات کو نقل کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب حسین ابن علی شہید ہو چکے، جب خیموں کی طرف لشکر اشقیاء کا رخ ہوا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ اب اہل البیت کے گھر نبی کی بیٹیوں کے خیمے لٹنے لگے. اور جب خیمے لٹنے لگے تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیموں کے اندر موجود مستورات، نبی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں، زہرا کی بیٹیاں، حسین کی بیٹیاں، بہنیں اور وہ مخدرات جن کا کبھی چہرہ بھی آسمان نے نہیں دیکھا تھا، ان خیموں سے نکل کر صحرائے کربلا میں سارا کنبہ بکھر گیا. کہتا میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میری نگاہ پڑی خیموں سے ایک کے بعد ایک آگ آگے بڑھنے لگی. آخر میں ایک بڑا خیمہ تھا. میں نے دیکھا باقی خیموں سے خواتین اور بچے سب نکل کر بھاگ رہے ہیں، لیکن اس خیمے سے ایک خاتون بار بار باہر آ رہی ہے، دوبارہ اندر جا رہی ہے، دوبارہ باہر آ رہی ہے، پھر اندر جا رہی ہے. میں نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے جو بھاگ نہیں رہی؟ جواب ملا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا یہ خاتون بھاگ کیوں نہیں رہی؟
جواب ملا اس لیے کہ خیمے کے اندر حسین کا واحد بیٹا بچ گیا ہے جس کا نام علی زین العابدین ہے. ان کی صورت یہ ہے کہ وہ بیمار ہیں, اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. اب یہ خاتون اس بیمار کو نہ اکیلی اٹھا سکتی ہیں اور نہ چھوڑ کر جا سکتی ہیں, اس لیے مضطرب ہیں اور پریشان ہیں. کچھ اور مخدرات کی مدد سے حمید ابن مسلم کے بقول آپ باہر آئیں تو دیکھا سید الساجدین آپ پر تکیہ کیے ہوئے باہر آ رہے ہیں. حمید کہتا ہے کہ میں نے یہ جب منظر دیکھا تو اہل البیت کے ان اسیروں کی قسمت پر میں رو پڑا کہ انہوں نے یہ دن دیکھنا تھا. یہ وہ شخصیات اور وہ ہستیاں ہیں جن کو رسول نے اپنے سینے پہ کھلایا تھا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو رسول اپنے لب چسوایا کرتے تھے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے گھروں میں فرشتے داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا کرتے تھے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے گھروں میں وحی اترا کرتی تھی. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت قرار دیا. آج ان ہستیوں پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ ان کے گھر بھی لٹ گئے, خیمے بھی لٹ گئے اور بچے بھی یتیم ہو گئے, خواتین بھی بیوہ ہو گئی, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نہ بخشا گیا. یہاں تک کہ ان کی چادریں بھی چھینی گئی اور ان کے خیموں کو بھی جلا دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. سب 10 بار اونچی آواز سے ہاتھ اٹھا کر پکاریے, یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. بارہا ہماری اس قلیل سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارہا ہمارے دلوں کو پاکیزہ فرما. بارہا ہماری نیتوں کو پاکیزہ فرما. بارہا ہمارے اعمال کو اس قابل بنا دے کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو سکیں. بارہا ہماری یہ جو عبادات ہیں ان عبادتوں میں 1000 مشکلات ہوں گی, لیکن علی اور آل علی, حسین اور حسین کے بچوں سے محبت اور عشق میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. یہ خالصانہ محبت ہے. بارہا تو جانتا ہے, اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بارہا ان ہستیوں کو ہم سے راضی فرما. بارہا مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جب مرنے لگے علی کا دیدار نصیب فرما. بارہا جب قبر میں جائیں تو حسین کی زیارت اور حسین کی شفاعت نصیب فرما. بارہا برزخ کی سختیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما. بارہا ہمارے جتنے بھی مرحومین برزخ کی زندگی میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما, ان کے عذاب کو ختم فرما, ان پر رحم فرما, انہیں ائمہ اطہار کا سایہ نصیب فرما. بارہا عالم محشر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما. بارہا عالم بہشت میں ائمہ اطہار اور معصومین کا سایہ نصیب فرما. بارہا دنیا میں جہاں کہیں پر بھی تیرے نام لیوا, تیرے علی کے محب, تیرے رسول کے کلمہ گو اور تیرے حسین کے چاہنے والے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں, انہیں فتح و نصرت عطا فرما. بارہا ہمیں بھی ان مظلوموں اور مجاہدوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. بارہا مراجع اعظام, مجتہدین کرام اور تمام ہمارے بزرگوں کو جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اپنے حفظ و امان میں قرار دے. رہبر عالم اسلام کی توفیقات خیر میں اور عمر میں برکت عطا فرما. بارہا حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان, ان کے انصار میں شمار فرما. بارہا ان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما. بارہا ان کے ظہور کی راہ میں ہمیں
اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مہدی آخر الزماں کا شعور عطا فرما، بارہا ان کا عشق اور ان کے انتظار کی لذت ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور ہم سب کی اس عبادت کی قبولیت کے لیے 3 بار اونچی آواز سے صلوات، لیکن وعجل فرجہم کے ساتھ، یعنی امام زمان کے لیے اور ان کے ظہور کے لیے دعا کے ساتھ صلوات بھیجیے 3 بار بر محمد و آل محمد۔